بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو وہ دلہن اس کے نتیجے میں بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اس تعلق سے خوب تفصیلی ہدایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں سلف صالحین کی تاریخ کے ایک سبق آموز واقعہ کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو حریث نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار، الفت اللہ کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی طرف سے۔ تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے بہتر امید رکھو۔ یعنی دلہا دلہن میں محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس حسین و محبوب جوڑے کے درمیان نفرت و کراہت کی دیوار کھڑی کر دے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو۔ پھر اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا سکھائی۔ فرمایا، جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے گی تو اسے اپنی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہنا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اے اللہ، میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہم میں جدائی ہو تو اس وقت بھی تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا کر۔ یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شر و شیطانیت، الزام سازی اور بہتان تراشی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ چلے جائیں۔ آئیے اب شادی کی رات میں مستحب امور کا تذکرہ ترتیب اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ دلہا دلہن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، مثلا اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ اسما بنت یزید کی روایت ہے کہ انہوں نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیار کیا، شادی کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرما کر سر جھکا لیا تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تم بھی پیو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ دلہا اب کمرے کا دروازہ بند کر لے۔ جب دونوں کمرے کی تنہائیوں میں بند ہو جائے اور خلوت میسر ہو جائے تو دلہا اپنا دایاں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھے، یعنی اپنی ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ حصہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر رکھے اور برکت کی دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کرے اور یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں نیز جن بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا ہے سب کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ، میں اس عورت کی برائیوں اور جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عورت کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے کر پھر دونوں مل کر ایک ساتھ وضو کرے اور 2 رکعتیں نفل ادا کرے، جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے۔ شادی کی رات کے تعلق سے مردوں اور عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنسی عمل کی رات ہے، لیکن جب ایک دلہا اللہ کے ذکر اور نفلی صلات سے یہ رات شروع کرے گا تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی۔ جب عورت کو دلہا وضو کرنے اور اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے گا تو عورت سوچے گی کہ یہ شخص نکاح سے صرف لذت اندوزی نہیں چاہتا، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، صالح اولاد پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہری فریب کھانے والا اور جھوٹے بناؤ سنگار اور دکھاوے کے سامانوں پر فدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بناؤ سنگار جس پر اتنا قیمتی وقت اور اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے اسے چند منٹ میں وضو کر کے دھونے کے لیے نہیں کہتا، ساری زیب و زینت، ساری سجاوٹ ختم نہیں کر دیتا۔ یہ دیکھ کر عورت کا مرد کے تئیں صبر پوری طرح تبدیل ہو جائے گا
اور وہ جان جائے گی کہ یہ شوہر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک صالح خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی روش پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کی جنسی طاقت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قابو میں اور اپنی گرفت میں کرنا چاہتی ہے، اس پر اپنا شکنجہ کسنا چاہتی ہے، اس پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، تو اس وقت اپنی اسی جنسی طاقت اور اس کے بڑھتے شعلوں اور اپنی ہیجان انگیز اداؤں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن جس وقت عورت کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے شوہر کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ اور رسول کے حکموں کی اطاعت کے لیے یہ نکاح کیا ہے، تو پورے طور پر عورت کا نظریہ اور اس کے فکر کا زاویہ بدل جائے گا اور وہ ایک نئے زاویہ فکر اور نئے نظریہ حیات سے وابستہ ہو جائے گی۔ اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے شوہر کے یہاں کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ وہ ایسی اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جو اللہ کی توحید پر قائم اور اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہوں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔